نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم فعل مجہول بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، یعنی اسی فعل ماضی کو جو کہ مطلق ہے، مثبت ہے، اس کو مجہول بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان بھی ہم پڑھ چکے، اس کو بنانے کا طریقہ بھی پڑھ چکے۔ اب ہم فعل ماضی مطلق مثبت مجہول بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ صرف ایک چیز کی چینجنگ ہوئی ہے، مجہول کی۔ تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ مجہول اور معروف فعل میں کیا فرق ہے۔ فعل معروف اور مجہول کی پہلے بھی تعریف پڑھ چکے ہیں، آپ دوبارہ اس کو ذہن نشین کر لیں۔ فعل معروف وہ فعل تھا جس کے اندر جو فاعل تھا وہ لفظاً مذکور تھا، یعنی اس فعل کا کرنے والا، اس کام کا کرنے والا فعل، اس کام کا کرنے والا موجود تھا، فاعل جسے فاعل کہتے ہیں، وہ فعل معروف ہوتا ہے۔ جیسے کہ ضرب، اس نے مارا، اب مارنے والا موجود ہے لفظاً بھی، ٹھیک ہے، تو فاعل بن رہا ہے اور اس پر اعراب بھی وہی ہوں جو کہ فاعل پر ہے۔ اور فاعل پر اعراب ہمیشہ یاد رکھیے ضمہ کے ہوتے ہیں، پیش کے ہوتے ہیں، جس کو ہم عموماً اپنی اردو کی زبان میں پیش کہتے ہیں۔ ضربہ زید، اب ضربہ کے ساتھ اگر آپ اس میں ظاہر فاعل لانا چاہیں، زید کو بنانا چاہیں فاعل، تو ضربہ زید، ٹھیک ہے، اس نے مارا، زید نے مارا۔ اب اس کو مجہول بناتے ہیں تو اسی زید کو ہم مجہول بناتے ہیں، اور زید یہاں پر یاد رکھیں فاعل نہیں بنے گا۔ دیکھیں، دوری با زیدن، زید مارا گیا، زید کیوں نہیں، اعراب بھی وہی آئے، دوری با زیدن، زید مارا گیا، لیکن یہ مارنے والا نہیں ہے، یہ تو خود مارا گیا ہے، ٹھیک ہے، دوری با زیدن، اس لیے اس کو فاعل نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اس پر اعراب جو ہیں وہ بھی فاعل والے ہیں، اور یہ جگہ جس جگہ پر آ رہا ہے وہ بھی فاعل والی جگہ ہے، تو اس کو اس لیے نائب الفاعل کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ معنوی طور پر مفعول نہیں ہے، یعنی کہ ایسی چیز نہیں ہے جس پر یہ معنوی طور پر فاعل نہیں ہے، یعنی ایسی چیز نہیں ہے جو کام کر رہی ہو، یعنی کہ جیسے کہ زید ہے، اب زید دوری با زیدن میں جو ہے زید نہیں مارا بلکہ مارا جا رہا ہے۔ فعل مجہول میں ہمیشہ یاد رکھیے جو بھی نائب الفاعل ہوتا ہے وہ خود کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس پر کام ہو رہا ہوتا ہے، اس پر کام ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے دوری با زیدن، زید مارا گیا ہے، اس پر مار کا فعل واقعہ ہو رہا ہے، جس کو مار پٹی ہے، ٹھیک ہے، زمانہ ماضی میں۔ اور اس کے برعکس ضرب زیدن، زید نے مارا، فعل معروف جو پہلے ہم گردان پڑھ چکے ہیں، اس کے مطابق زید فاعل بن رہا ہے، زید مارنے والا ہے، زید اس فعل کا فاعل بن رہا ہے، اس لیے اس کو فعل معروف کہتے ہیں۔ معروف جس کے اندر فاعل جانا پہچانا ہو، فاعل کا پتہ لگ جائے، اس لیے معروف کا مطلب ہوتا ہے جانا پہچانا۔ مجہول کا مطلب ہوتا ہے جس میں فاعل کا پتہ نہ لگے بلکہ اس کی جگہ پر مفعول آ جائے، اور اس پر اعراب بھی فاعل والے ہوں، لیکن وہ معنی کیا کہ اس پر وہ کام نہیں کر رہا بلکہ اس پہ کام ہو رہا ہے، وہ معنی دے، معنی مفعول کا دے، لیکن اعراب اور جگہ اس کی فاعل والی ہو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی۔ آپ نیچے گردان پڑھتے ہیں اور یہ عبارت پڑھتے ہیں، اس سے فعل ماضی مثبت معروف سے بناتے ہیں۔ اس طرح فا کلمے کو ضمہ، عین کلمے پر اگر کسرہ نہ ہو تو کسرہ، یعنی اگر کسرہ موجود ہو تو کسرہ دینے کی ضرورت نہیں، پہلے سے ہی کسرہ ہے۔ لام کلمے کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں، فا کلمے کو ضمہ دیں۔ دیکھیں ذرا، ناصرہ سے نوسیرہ، نون کلمہ فا تھا، نون تھا اس میں فا کلمہ تو اس کو نو کا، صاد تھا زبر تھی اس زیر کر دیا، اور را کو اس کو حالت پہ رکھ دیا، یہ را
لام کے مقابلے میں تھا. تو یہ دیکھیں ناصرہ سے نوسیرہ، داربا سے دوریبا، سامعہ سے سومیہ. ناصرہ کا معنی سمجھ لیں، ناصرہ اس نے مدد کی، نوسیرہ وہ مدد کیا گیا، بلکہ اس کی مدد کی گئی ہے. دیکھیں ناصرہ اس نے مدد کی، نوسیرہ اس کی مدد کی گئی، بڑا فرق ہے. ناصرہ میں خود وہ مدد کر رہا ہے، مدد کا اس نے کی ہے، اور نوسیرہ میں اس کی خود میں وہ خود مدد کیا گیا ہے، خود محتاج ہے. ناصرہ میں وہ کسی کی مدد کر رہا ہے، اس کا کوئی محتاج ہے. نوسیرہ میں وہ خود محتاج ہے. داربا میں اس نے مارا ہے، دوریبا میں وہ مارا گیا ہے. سامعہ میں اس نے سنا ہے، سومیہ میں وہ سنا گیا ہے بھائی جان. ٹھیک ہے. فوئلا، ٹھیک ہے، فوئلا کیا گیا وہ ایک مرد. دیکھیں ذرا، اب فوئلا فعلا ہوتا تو اس کا یہ مطلب ہوتا کہ اس نے اس ایک مرد نے کیا، خود کیا. دیکھیں فوئلا کیے گئے وہ دو مرد، اب وہ سیکھے وہی چل رہے ہیں. دیکھیں اعراب اور معنوی تبدیلی آ رہی ہے، لفظی اور معنوی تبدیلی آ رہی ہے. لفظی طور پر اعراب تبدیل ہو رہے ہیں اور معنوی طور پر اس کا معنی تبدیل ہو رہا ہے. دیکھیں آگے لیکن سیگا ایک ہی ہے، سیگا واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے. فعلت کی گئی وہ ایک عورت، ٹھیک ہے، کی گئی وہ دو عورتیں، ٹھیک ہے، ان پر کام ہوا ہے. ٹھیک ہے. فعلنا کی گئی وہ سب عورتیں. اس جگہ پر فعلتا کیا گیا تو ایک مرد، یہ حاضر کا صیغہ. فعلتما کیے گئے تم دو مرد، یہ حاضر تثنیہ حاضر مذکر کا صیغہ. ٹھیک ہے. تو مذکر حاضر کا صیغہ. فعلتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ. فعلتی ٹھیک ہے تو کی گئی تو ایک عورت واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں فعلتما کی گئی تم دو عورتیں، تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ. فعلتن کی گئی تم سب عورتیں، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ. ٹھیک ہے. فعلتو یہ دیکھیں متکلم اپنے بارے میں کہ میں کیا گیا، مجھے پر کام کیا گیا، میری مدد کی گئی، مجھے مارا گیا. فعلتو، ضربتو، نصرتو، سمعتو. یہ دیکھیں تین چار سارے اس پر وزن کریں تو اس طرح بنتا ہے فعل مجہول. کیا گیا میں ایک مرد یا عورت بھی کہہ سکتی ہے یہ صیغہ، اور مرد بھی یہ ایک ہی صیغہ استعمال کر سکتا ہے. فعلنا ہم سب کیے گئے، ہم سب کی مدد کی گئی، ہم سب کو مارا گیا، ہم سب نے سنا، ہم سب کو سنایا گیا. ٹھیک ہے. جمع متکلم واحد متکلم. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالی. آگے بھی اس چیز کی دہرائی ہوتی رہے گی اور پریشانی کی بات نہیں. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کمنٹ لازمی کریں انشاءاللہ تعالی، اگلے سبق میں کلیئر ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.